شکوک و شبہات ختم، ملنے والی لاش میر رضا کی ہے۔ والدین سے ڈی این اے نمونے میچ کر گئی۔ جامع کراچی لیب نے رپورٹ تفتیشی حکام کو دے دی ہے۔ مقتول کی شرٹ کا کیمیائی تجزیہ بھی مکمل۔ تفتیشی ذرائع کے مطابق کیمیائی جانچ میں شرٹ پر تیزاب کے شواہد ملے۔ شرٹ پر جی ایس آر پچھلے حصے پر پائے گئے۔ ظاہر ہوتا ہے کہ گولی کمر پر لگی۔ خون کے نمونے میں بے ہوشی کی دوا کے اجزاء بھی پائے گئے۔ پولیس کی خصوصی تحقیقاتی ٹیم میں مزید 2 ممبران کا اضافہ کر دیا گیا اور اسی حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حامد الرحمان اور شاہ نواز قادری۔ تو پہلے چلتے ہیں حامد کی طرف۔ حامد بتائیے رپورٹ میں مزید کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے، میر رضا کی جو لاش کی ابتدائی طور پر شناخت ہوئی تھی وہ ان کے والدین کی جانب سے کپڑوں کو دیکھ کر شناخت کیا گیا تھا، جس کے بعد کچھ سوالات اٹھائے گئے تھے کہ آیا لاش میر رضا کی ہے یا نہیں، جس میڈیکل بورڈ بنا تھا، قبر کشائی ہوئی تھی، اور پھر جو میڈیکل بورڈ کے اراکین تھے ان کی جانب سے 4 جو سیمپلز تھے وہ لاش کے لیے گئے تھے اور 2 ریفرنس سیمپل والدین سے لیے گئے تھے، اور آج جامع کراچی کی ڈی این اے لیب کو موصول ہو گئے تھے، جس کے بعد جامع کراچی کی ڈی این اے لیب نے رپورٹ تفتیشی حکام کو دے دی اور یہ شکوک و شبہات اب ختم ہو چکے ہیں کہ لاش جو ہے وہ میر رضا کی ہے۔ رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے، جبکہ جو کیمیائی رپورٹ تھی جامع کراچی کی اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جو میر رضا کی جو کپڑے تھے، اس پر جو شرٹ تھی، اس پر ہائیڈروکلورک ایسڈ یعنی کہ تیزاب بھی موجود تھا اور بے ہوشی کی دوا کے اثرات بھی پائے گئے تھے۔ جی ٹھیک ہے حامد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ شاہ نواز قادری کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ نواز، آپ بتائیں، آپ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ کیا ڈیٹیلز شیئر کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میر رضا کیس کی تفتیش جاری ہے۔ ایک اور اہم انکشاف سامنے آیا ہے۔ پولیس کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جائے وقوع سے ایک بلڈ سیمپل لیا گیا تھا۔ یہ بلڈ وہاں پر جس جگہ سے لاش ملی تھی میر رضا کی، وہاں پر ایک گملہ ٹوٹا ہوا تھا، اس سے لیا گیا تھا۔ اور اپڈیٹ یہ ہے اس کیس کے اندر کہ جو ڈیٹ جہاں سے جو سیمپل لیا گیا تھا اب وہ میر رضا سے میچ کر گیا ہے، تو ممکنہ طور پر جو خون وہاں پر بہا ہے واقعے کے بعد وہ وہاں پر گملے پر پہنچا ہے اور اس کا جو ہے میچ کر گیا ہے۔ اور آج ہم نے دیکھا کہ ایک اہم ترین رپورٹ کیمیکل ایگزامن کی رپورٹ تھی وہ سامنے آئی۔ اس سامنے آنے کے بعد یہ چیز تو کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے کہ جو گولی کا انٹری پوائنٹ تھا وہ کمر تھا اور ایگزٹ پوائنٹ جو ہے چیسٹ تھا، کیونکہ جو چیسٹ میں زخم ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ 6 mm ہے اور جو بیک سائڈ پر جو زخم ہے بتایا جا رہا ہے کہ 44 mm، یقیناً زیادہ بڑا ہے۔ اور ایک اور اہم چیز اس کیس کے سامنے آئی جب شرٹ کے اوپر ہائیڈروکلورک ایسڈ کے شواہد ملے اور خون میں نشہ ور ادویات کے بھی جو ہے شواہد ملے ہیں، تو کیس کی تفتیش آگے جاری ہے۔ اور جیسے کہ حامد نے بھی آپ کو بتایا کہ جو ڈی این اے ہے وہ والدین کا میچ کر گیا ہے، تو اب کافی حد تک چیزیں کلیئر ہوتی جا رہی ہے اور اس تمام جو آنے والے شواہد کے بعد ایسا لگتا ہے کہ واقعی طور پر جو ہے میر رضا کو قتل کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، شاہ نواز قادری بھی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں حامد الرحمان بھی بتا رہے تھے۔ آپ دونوں کا بہت بے حد شکریہ۔ میر رضا کیس میں ایک اور اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ جائے وقوع سے ملنے والا خون میر رضا سے میچ کر گیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے گملے سے پولیس نے خون کا نمونہ حاصل کیا تھا، تو یہ انتہائی پیش رفت ہے جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ خون کے نمونے جو ہیں وہ والدین سے میر رضا کے میچ کر گئے ہیں۔ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ اور ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں جس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کے ضلع پنجگور میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فتنہ اور ہندوستان کے 5 دہشت گرد ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے خفیہ اطلاعات پر دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا۔ سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کی ہے۔ سمیرہ، اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، ایسے ہی آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی۔ سب سے پہلے تو یہ بتاتے چلیں کہ وفاقی ایپکس کمیٹی برائے نیشنل ایکشن پلان کی منظور شدہ ویژن عزم استحکام کے تحت سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے بلا تعطل اور بھرپور رفتار سے انسداد دہشت گردی کی مہم جاری ہے۔ یہ کارروائی اسی کا حصہ ہے اور فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے 5 دہشت گردوں کو پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں ہلاک کیا گیا ہے۔ اور یہ کارروائی بھارتی سرپرستی میں سرگرم پراکسیز کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن قیام کے لیے جاری انسداد دہشت گردی مہم کا حصہ تھی۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ، گولہ بارود اور دیسی ساختہ بم جس کو آئی ڈیز کہا جاتا ہے انہیں موقع پر ہی تلف کیا گیا ہے۔ اور اس وقت علاقے میں موجود مزید ممکنہ خطرات کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن بھی مکمل کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے سمیرہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان بھر سے تشریف لائے ہوئے ہماری
منورٹیز کے بہت ہی قابل احترام بھائی اور بہنیں، آج جبکہ یوم آزادی کی آمد ہے، تو آج 11 اگست کو ہم پاکستان کے اندر اقلیتوں کے حوالے سے قومی دن منا رہے ہیں۔ ہمیں پاکستان کی جو چاروں صوبوں میں بسنے والے مسیحی، ہندو، سکھ، پارسی بھائی اور بہن، ہمارے دل میں آپ سب کا بہت احترام ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تحریک پاکستان کے وقت حضرت قائد اعظم کی بڑی متحرک اور عظیم لیڈرشپ میں پاکستان کی تخلیق میں، جہاں پر لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے دن رات حضرت قائد اعظم کا ساتھ دیا، وہاں پر آپ نے ہماری جو کرسچن کمیونٹی، ہندو کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، پارسیز، آپ نے حضرت قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان بنانے میں جو تعمیری کردار ادا کیا، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد آج کے دن 11 اگست 1947 کو حضرت قائد اعظم نے قانون ساز اسمبلی میں ایک تاریخی خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آج سے آپ سب آزاد ہیں، آپ مساجد میں جائیں، اپنے اپنے مندروں میں جائیں، آپ گردواروں میں جائیں، آئین اور قانون کے مطابق چاہے آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، بطور پاکستانی آپ سب کے حقوق برابر ہیں۔ یہ بات حضرت قائد اعظم نے جب قانون ساز اسمبلی میں کی تو ان کا ایک ایک لفظ آج آئین کا حصہ بن چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے پاکستان بننے کے بعد جہاں پر آپ نے اپنا بہترین کردار ادا کیا، اپنی تمام بصیرت اور اپنی تمام توانائیاں آپ نے پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے آپ نے صرف کی، اور اس طرح اگر آپ تعلیم کے میدان میں دیکھیں تو کرسچن کمیونٹی نے بے پناہ خدمات انجام دی ہیں۔ میں خود کیتھیڈرل اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرے بڑے بھائی نواز شریف سینٹ اینتھنیز کے پڑھے ہوئے ہیں، میری بہن کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری میں پڑھی ہوئی ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہیں۔ ہم نے ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، تو جس نے آپ کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کیا، ان کی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے اگر ہم ان کی ستائش نہیں کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کی جو جنگیں ہوئیں ان میں ہماری اقلیت برادری نے بہت ہی شاندار کردار ادا کیا۔ سیسل چودھری کو لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں اسی حوالے سے آپ کی جو جوڈیشری ہے اور جسٹس کارنیلیس سے کون واقف نہیں، انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ بطور ایک جج، ایک منصف کے ایک شاندار کردار ادا کیا۔ اور پھر اس طرح جوگندر ناتھ منڈل، ان کا نام کون ان سے واقف نہیں، یا ایس ایل گپت سے کون واقف نہیں، ایس پی سنگا، ان سے کون واقف نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے پاکستان بنتے وقت کروڑوں مسلمانوں کے ساتھ اور پاکستان بننے کے بعد
قدم سے قدم ملا کر پاکستان کی تعمیر اور ترقی میں بھرپور حصہ لیا. ابھی آپ نے دیکھا کہ جن کے والد نے اپنے بیٹے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانی دی، میں شریک ہوا تھا رسومات میں بھی، یہ وہ قربانیاں ہیں جن کو ہمیں بڑی قدر سے دیکھنا چاہیے. سکھ برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، ہندو برادری نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے، پارسی برادری نے، یہ بہت پرامن برادریاں ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں امن سے زندگی گزاری، کبھی کسی لڑائی جھگڑے کا حصہ نہیں بنے. تو آج ہم 11 اگست کے حوالے سے جو ہماری منارٹیز کا دن آج ہم منا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے میں وزیر جناب سردار یوسف صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جناب چودھری اعظم تارڑ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اور یہاں پر ہمارے ہندو نمائندے بیٹھے ہیں، تو یہ بات ہمیں اپنے ذہنوں میں اچھی طرح بسا لینی چاہیے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے کروڑوں مسلمان اور ہمارے جو دوسری جو اقلیتیں ہیں، ہمیں سب نے مل کر پاکستان کو ترقی اور خوشحالی سے ہمکنار کرانا ہے. اقبال کا یہ شعر آج اس یونٹی کی عکاسی کر رہا ہے. فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. تو یہ ہم آہنگی، یہ باہمی تعلق، دوستی، میں سمجھتا ہوں قربت داری، یہ آج کے دن یہ پیغام ہمیں ہر جگہ پورے زور و شور سے پہنچانا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر تعلیم کو ہر جگہ پھیلائیں، ہم صحت کے لیے دن رات کام کریں اور لوگوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں. نوجوان نسل کو آج کے جو جدید علوم ہیں اس سے ان کو امپاور کریں تاکہ پاکستان دنیا کے مقابلے میں، باقی دنیا کے ممالک کے مقابلے میں عزت اور وقار کے ساتھ کھڑا ہو اس صف میں. الحمدللہ ابھی پاکستان نے مکہ المکرمہ میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس پیکٹ کیا ہے. میں یہاں پر آج پھر یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہوا ہے سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان، یہ کسی ملک کے خلاف یہ معاہدہ نہیں ہوا. یہ معاہدہ ہے امن کو فروغ دینے کا، یہ معاہدہ ہے ترقی اور خوشحالی کو فروغ دینے کا. اور آج جس طریقے سے گلف کے اندر ایک انتہائی ہیجانی کیفیت موجود ہے، امید کی جانی چاہیے کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اس کا خاتمہ کریں گے اور خطے میں امن قائم ہوگا. میں سمجھتا ہوں اسلام کا، قرآن کریم کا اور اسوہ حسنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. تو میں آخر میں سب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. پاکستان پائندہ باد.